کی زندگی میں مر گئی. عزبا، شہبا، اجدا، قصوا میں یہ میرے نبی کی اونٹنیوں کے نام ہیں. جس دن آپ کا انتقال ہوا عزبا نے چارہ پانی چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی. آپ کے دو خچر ہیں، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ. آپ کے دو گدھے تھے، ایک کا نام ہے عفیر، ایک کا نام ہے یعفور. جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور مدینے کی گلیوں میں رسی توڑا کے چیختا تھا اور بھاگتا. چیختے 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 ایک کنویں میں چھلانگ ماری اور مر گیا. جس کے لیے جانور تڑپ اٹھے، آج اس کی امت کو یہ بھی نہیں پتا میرا نبی تھا کون. میں نے ایک گاؤں میں 20 نوجوانوں سے پوچھا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتہ کوئی نام نہیں پتا. اب جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع زیادہ ہو گیا، صحابہ نے کہا جی ممبر بنے تاکہ آپ پیچھے نظر آئیں. کا بنا دو. ممبر بن گیا. آج پہلا دن ہے. یہ میرے نبی کے گھر کا دروازہ ہے، یہاں کھجور کا تنا ہے جس سے ٹیک لگا کے آپ بیان فرماتے تھے، اور یہ ممبر ہے. اب آپ وہاں سے نکلے اور وہ کھجور کے تنے کو آپ نے کراس کیا اور ممبر پہ پاؤں رکھا. کھجور کا خشک بے جان تنا حن حنین العشار، ایسے چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی. وہ دوڑ 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 ہل ہل کے رونے لگا. آپ نیچے اترے اور اس کو یوں سینے سے لگایا اور فرمایا ایک تیرے ساتھ وعدہ کرتا، تو چپ ہو جا، مجھے ممبر پہ جانے دے کہ لوگوں کو ضرورت ہے پیچھے مجھے دیکھنے کی. میں تیری جدائی کے بدلے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ چپ ہوا. پھر اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، یہ آواز آ رہی، اور پھر ایک دم زمین پھٹی اور وہ اس میں غائب ہو گئی. اور میرے نبی کا وعدہ سچا ہو گیا. سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اسے اٹھا کے وہ پہنچایا جنت. اوفو بھائیو، ہم نے صرف درود پڑھنے کے لیے اپنا نبی رکھا ہوا ہے. بابا نبی پہ درود پڑھ دو بھائی. اس کو بطور رہبر مانا ہی کوئی نہیں، بطور قائد مانا ہی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. اب لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد رسول اللہ شجر ہے. لا الہ الا اللہ اندر میں جاتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. جتنا لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے اتنا محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. جتنا اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اتنا اس کا سایہ طاقتور ہوتا ہے، گھنا ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، پھولدار ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ. محمدی ویزا لگوانا پڑے گا. جنت کے دروازے پر نہیں، پلسرات پر ہی ویزا مانگو. ویزا دکھاؤ، ویزا ہے جائیے، ویزا نہیں واپس. اللہ نے ایک کام خود کر دیا، پاسپورٹ ہمیں خود بنا کے دے دیا. پاسپورٹ خود بنا کے دے دیا. ہماری جماعت تھی سوات میں، تو ایک نوجوان کو ایک ساتھی نے دعوت دی. وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب بات ختم ہوئی کہنے لگا حضرت جی میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں. آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں. مجھے پتا ہے میرا مذہب کچھ نہیں، پتھر اپنے ہاتھوں سے لاتے ہیں، اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے اور کوئی ایک مسلمان مجھے سہارا دینے کے لیے نہیں آئے گا. تو اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے یہ پاسپورٹ بنا کے دے دیا. لو بھائی ماں کے پیٹ سے ہے. ہاں اب ویزا لگوا لو، محمدی ویزا لگوا لو. کہ آج اس کی شان دیکھو گے، جب دروازے پہ دستک ہوگی اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ. پھر وہ کہے گا امرت اللہ افتح لأحد قبلک
وَلَنْ أَقُومَ لِأَحْدٍ بَعْدَكَ، یا رسول اللہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے نہ دروازہ کھولوں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں خود اٹھ کے کھولوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ کون ہے؟ یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان دروازہ کھولے گا۔ آپ نے کہا ادخلها، میں اندر جاؤں گا، وَمَيَّ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے چاروں طرف میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے۔ بھائیو، حلال حرام تو اسے بتایا جاتا ہے جسے پتہ ہو کہ حلال کرنے والا ہے کون اور حرام کرنے والا ہے کون۔ ابھی تو لوگوں کو نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ، ہم انہیں کہتے ہیں سود حرام ہے، وہ پہلے بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون جو کہہ رہا ہے میرے اور میرے رسول کی جنگ ہے تمہارے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جس کی طاقت کا پتہ ہوتا ہے اس کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ تیمور کا سفیر جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو وہ گھوڑے سے نہیں اترتا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیمور کا خط یوں پھینکتا تھا، اور جو اس ملک کا بادشاہ نیچے اتر کے جھک کے وہ خط اٹھاتا تھا کہ اس کمبخت کی طاقت کا سب کو پتا تھا کہ وہ کیا بلا ہے۔ دنیا کا آخری فاتح ہے تیمور، تیمور کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا، آخری فاتح تیمور ہے۔ ایک چھوٹے سے بادشاہ کی طاقت جھکا دیتی تھی بادشاہوں کو، ادھر سے اللہ اور نیچے رسول کہہ رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتے کہ وہ نہ اللہ کو جانتے نہ رسول کو جانتے۔ اللہ اس کے رسول کا تعارف ضروری، میں اس لیے پہلے اللہ اور رسول کا تھوڑا سا تعارف، وہ ہیں کون جن کو جو کہہ رہے ہیں سود حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں جھوٹ حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں زنا حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں کفر حرام ہے، شرک حرام ہے، وہ ہیں کون؟ میں نے فیصل آباد کے تاجروں میں نا بیان کیا، ابھی یہ میزان بینک اتنا زیادہ نہیں ظاہر ہوا تھا تو میں تاجروں میں تھوڑی سی بات کر دیتا تھا، بھائی سود کے بغیر آپ تجارت چلو۔ تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین آ کر میرے گلے لگ گیا کہ سود کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، کر کے دکھاؤ، تمہاری کپاس کون خریدے گا سود نہ ہوگا، سود کے بغیر تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ میں کہا میری تو وک جاوے گی تو اپنی فکر کر۔ تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، مسلمان ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں، وہ دلیر ہو کے نہیں کر رہے، وہ نادان ہو کے کر رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ان کو کہ کہنے والا کون ہے اور آگے فرمان سنانے والا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اللہ نے جوڑ کے کلمہ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور الف با تا ثا جیم ہا خا میں کچھ حروف ہیں نقطے والے، ان کو کمزور کہا جاتا ہے، یہ موجم ہوتے ہیں، یہ کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بغیر نقطے والے، انہیں محمل کہا جاتا ہے، یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کمزور طاقت کی ایک چھوٹی سی یعنی بات واضح کرنے کے لیے کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت، ٹھیک ہے، لیکن الف کو مطلب اپنا بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیم کو اپنا مطلب بتانا ہو تو وہ کہے گی مجھے نقطہ لگاؤ، اور ہا نے اپنا مطلب بیان کرنا تو اسے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 2 نقطے لگ جائیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے، 3 نقطے لگیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نقطے والے حروف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے حروف طاقتور ہوتے ہیں۔ جب مالک الملک نے اپنے لیے نام چنا تو اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا، اور جب اپنے حبیب کے 2 نام رکھے تو محمد، احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، اور جب اپنا کلمہ جوڑا تو ایک حرف نقطے والا نہیں لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور میرے نبی نے مثال دے کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 زمینیں 7 آسمان
ان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، درند، پرند، چرند، اور عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، جہنم، جبریل، میکائیل، یہ تو میں تفصیل کر رہا ہوں، اسرائیل، اسرافیل، اور ساری کائنات اللہ کے سوا ایک پلڑے میں رکھو اور لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے میں رکھو، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس سے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل میں ہے، یہ ہماری زبان سے جھوٹ کو نہیں اٹھا رہا، ہماری آنکھوں سے غلط دیکھنے کو نہیں اٹھا رہا، ہمارے کانوں سے غلط سننے کو نہیں اٹھا رہا، اندر کے بغض کو نہیں نکال رہا ہے کہ نہ اللہ کا پتہ ہے نہ محمد کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کی ذات کے تعارف کی، کہ ہم جانے تو صحیح ہیں کون، کہنے والا کون ہے۔ تو پہلا نقش لا الہ الا اللہ وہ دھندلا ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ یہ پہلا نقش ہے، یہ دھندلا ہو چکا ہے۔ تو سارا بازار جھوٹ پہ چلا گیا، سود پہ چلا گیا، کھوٹ پہ چلا گیا، ظلم پہ چلا گیا، ستم پہ چلا گیا۔ ساری سیرت میں سے 3 چیزیں میں نے نکالی ہیں، عروج و زوال کے 3 اسباب ہیں۔ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، انہیں زوال نہیں آ سکتا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ دہری ہے۔ دہری ہے کوئی مزہ والا نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں عدل ہے، اگر ان میں سچائی ہے، اور ان میں دیانتداری ہے، انہیں زوال نہیں آ سکتا۔ آخرت کا فیصلے آگے ہیں، دنیا میں انہیں زوال نہیں آ سکتا، ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ ہوگا، انہیں کبھی عزت مل نہیں سکتی، چاہے ساری قوم مسجد میں تہجد میں حاضر ہو اور بیت اللہ حاجیوں اور عمرے والوں سے بھرا پڑا ہو، اعتکاف کرنے والوں سے مسجدیں تنگ پڑ جائیں، لیکن اگر جھوٹ ہے، ظلم ہے اور دھوکہ ہے، عزت کا خواب بھی نہ دیکھیں، ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی۔ میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر، صرف 5 وقت کی نماز تھوڑے لے کر آئے، تو 2 گھنٹے کا کام ہے، باقی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے حبیب کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک مکمل پیکج دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ زندگی ہے، جا لوگوں کو بتائیں، انہیں پتہ ہی کوئی، جس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، دوسرا سرا انسانوں سے ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ انہی 2 کی دعوت دیتے دیتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ السلام ما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک ماتحتوں پہ رحم کر، اپنے ماتحتوں پر رحم کر، اپنے غلام، نوکر، ملازم، کمزور پہ رحم کر۔ سارا میرے نبی کا دین 2 چیزوں میں آتا ہے، ایک اللہ کا حق ہے جس میں عبادات ہیں، مختصر سا وہ چیپٹر ہے، 5 نمازیں ہیں اور 1 مہینے کے روزے ہیں، اور اس کے بعد حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، غریبوں پر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر حج بھی صرف صحت مند مالدار پر ہے، جو جانے کے قابل نہیں اس سے بھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا نبی ایک پورا دستور لے کر آیا ہے۔ معاشرہ چلتا ہے میاں بیوی سے، ماں باپ سے نہیں۔ پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے بنایا، پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا بنے گا۔ جنت میں جوڑا جوڑا میاں بیوی رہیں گے، اکٹھے ہوں گے سارے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اکٹھے ہوں گے۔ لیکن جنت کی شروع بھی میاں بیوی ہے اور جنت کا اینڈ بھی میاں بیوی ہے۔ ابتدا بھی میاں بیوی سے کروائی آدم حوا، اور انتہا بھی میاں بیوی سے کروائی کہ ہر آدمی جنت، اور جو یہاں بغیر شادی کے مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہاں اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کروائے گا اور ان کی شادی۔ کچھ عورتیں بغیر لڑکیاں ہوتی ہیں، جوانی میں مر گئے، کوئی لڑکے جوانی میں مر گئے، کوئی شادی نہیں ہوئی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں خود شادیاں کروائے گا۔ تو زندگی کی جو ابتدا ہے وہ میاں بیوی سے ہوتی ہے۔ تو پہلا جو معاشرت میں دین کا سبق ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا
خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر کہا خیرکم خیرکم لنسائہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہاں سے گھر کو شروع کیا۔ گھر کی ابتدا، کائنات کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے اور انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ معاشرت کا دین خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، خوشبو کی طرح۔ عبادات کا دین بنیاد کا کام دیتا ہے اور معاشرت کا دین وہ عمارت کا کام دیتا ہے۔ عبادات کا دین جڑ کا کام دیتا ہے اور معاشرت کا دین سایہ، پھل، پھول، خوشبو، مہک کا کام دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کوئی شوق کی تھی؟ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا؟ جس عورت کے 2 نکاح ہو چکے ہوں پہلے اور ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، ہر شادی سے اولاد ہو، اور 40 سال کی عمر ہو، 2 شادیاں ہو چکی ہوں اور شادی کرنے والا 25 برس کا خوبرو نوجوان ہو۔ حضرت غامدیہ کہتی ہیں، خزائیہ، ام معبد الخزائیہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتی، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزری به صعلا وسیم قسیم حسین، کیا الفاظ ہے، فی عینیہ دعج فی صوتہ سہل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع۔ میں نے ایک جوان دیکھا ایسا حسین چمکتا چہرہ، نہ نکلا ہوا پیٹ، نہ دبلا پتلا، نہ پیٹ نکلا کہ بدصورت ہو جائے، نہ دبلا پتلا کہ بے روب ہو جائے، اور چہرہ روشن، حسین، آنکھوں میں چمک، خوبصورت موٹی آنکھ، آواز میں جادو، گردن لمبی، داڑھی گھنی، چہرے پر نور، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، وسیم قسیم۔ یہ 2 لفظ عجب کہے ہیں، 2 لفظ عجب کہے ہیں۔ وسیم، وسیم کسے کہیں؟ جسے دیکھ کر آنکھ نہ بھرے اور ہر دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، اسے وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن کے انگوٹھے سے سر کے بال تک حسن ہی حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ تو کائنات میں حسین بہت آئے، وسیم ایک ہی آیا، خوبصورت بہت آئے، قسیم ایک ہی آئے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دیکھ کے آنکھ نہیں بھرتی تھی اور ہر طرف سے حسن حسن۔ 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی اور پوری جوانی ایک عورت کے ساتھ گزارتی۔ 50 سال آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، 65 سال کی عمر، اور اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی۔ معاشرت سمجھانی تھی، زندگی سمجھانی تھی۔ آپ نے فرمایا، ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء اتی بہ جبرائیل۔ کہا میں نے کسی بیٹی کی شادی نہیں کی اور کوئی شادی نہیں کی جب تک کہ اوپر سے حکم نہیں آیا اور جبریل لے کر آیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ما تزوجت وما زوجت الا اہل الجنہ، میں نے کسی عورت سے شادی کی ہو، میں نے اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کی ہو، سب کے لیے میرے اللہ کا فرمان ہے کہ سب جنتی ہیں۔ تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کا کیا تک بنتا ہے؟ اور حسن ایسا کہ دیکھنے والے آنکھ نہ بھرے۔ ایسا عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی تو وہ کمرے میں ایسی روشنی نہیں کہ ان کو سوئی نظر آئے، تو وہ ایسے ایسے ٹٹول رہی تھیں۔ اتنے میں آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ عکس پڑتا ہے نا، تو جو ایسی ہستی ہو وہ تو 25 سال کا ہے تو کوئی 20 سال کی لڑکی تلاش کرے اپنے لیے۔ 40 سال، 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ جدا ہوئی آپ سے جب آپ 50 سال کے تھے، تو اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی۔ الا بوحی من السماء اتی بہ جبریل، کہ ہر شادی آسمان سے وحی آئی۔ جب آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تو مجمع کو مسجد میں جمع فرمایا، کہ لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں
کہ میں فاطمہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں، لیکن میں قربان جاؤں شریعت مصطفیٰ پر، آسمان سے وحی آئی ہے لیکن گئے ہیں فاطمہ سے پوچھنے، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، تیرا نکاح کر دوں؟ اور ہمارے یہاں بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور بیٹی کوئی رائے دے دے تو کہتے بڑی بے حیا ہے۔ آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کیا جائے، پھر میرے نبی پوچھنے جا رہے ہیں، فاطمہ علی کا پیغام آیا ہے، تیرا نکاح کر دوں؟ جب انہوں نے ہاں کہا، پھر جا کر کہا جاؤ مجمع اکٹھا کرو، پھر لوگوں کو اکٹھا فرمایا، پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگو، میرے اللہ نے مجھے جبریل پیغام لے کر آئے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کو سامنے بٹھایا اور سارا مجمع کا، پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا، علی میں نے 400 درہم مہر کے عوض اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے زور سے کہا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس پر آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ نے سارے مسجد میں کے حاضرین کو شہد کا شربت پلایا، کھجور کھلائی۔ سبحان اللہ، کیا پیاری زندگی ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ اس سے زیادہ عورت کے حقوق اور کیا کوئی بیان کرے گا۔ حضرت ام ایمن بیٹھی تھی، ان کا بیٹا محمد پانی تو پلا، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، کہا تو رسول اللہ سے کہتی پانی پلا؟ کہا کیوں نہ کہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ماں سمیت، ماں کے علاوہ 7 اور عورتیں، جن میں سے ایک ام ایمن، حلیمہ کا تو نام مشہور ہو گیا، 6 اور بھی، ان میں ام ایمن بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے دودھ پلایا ہے، تو آپ جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے۔ آپ نے خود گلاس پیش کیا۔ تو چونکہ زندگی گھر سے شروع ہوتی، دفتر سے نہیں، گھر سے شروع ہوتی۔ ہمارے ایک استاد بڑے شفیق تھے، لیکن جب آگے کبھی ڈانٹنا شروع کرتے ہم کہتے لگتا ہے استاد جی گھر دینا لڑتے آئے ہوئے، اور ہم دائیں بائیں سے خبر لیتے تو تقریباً وہ خبر سچی ہوتی تھی۔ لڑائی گھر میں اور غصہ ہم پہ نکل رہا۔ جب آدمی کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر دفتر بھی ڈسٹرب ہوتا، تو تم دعا کرو تمہارے پاس گھروں میں نہ لڑیں تاکہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے۔ زندگی کی ابتدا گھر سے ہے، گھر سے۔ تو ایک گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک گھر کی آبادی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کی قسم پیسے پر نہیں ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق پر ہے، میرے نبی والے سلوک پر ہے۔ چونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، میزان بینک کا نام زندگی نہیں ہے، معیشت کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہوتی ہے، روٹی ملے یا نہ ملے، اور احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو زندگی زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی ماند پڑ جاتی ہے، چاہے سونے چاندی کے زیور میں لدا ہوا گھرانہ کیوں نہ ہو۔ جب احساسات بکھرتے اور ٹوٹتے ہیں تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جب احساسات پروان چڑھتے ہیں تو زندگی آباد ہو جاتی ہے، اور احساسات کو پانی ملتا ہے نبی والے اخلاق سے، زیور سے نہیں، پیسے سے نہیں، ڈگری سے نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون ملی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اربوں پتی آدمی کی بیگم، کہ میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خاوند کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، میں اس دولت کو کیا کروں۔ تو میرے نبی، میرے بھائیوں، ایک زندگی دے کر گئے ہیں جو شروع ہوتی ہے گھر سے۔ ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن نے اتاری۔ میں تو مفتی نہیں، مفتیوں سے سنی بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے
انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف، تو اس کے یہ کہنے پر وہ وقف ہو گیا، اب وہ واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ تو میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ میرا یہ قالین مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف ہو گیا، تو اب یہ ہو گیا، میں واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق، تو یہ مفتی کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی۔ ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب گھر بگڑتا ہے تو وہاں سے معاشرہ بگڑتا ہے، جب گھر سنورتا ہے تو وہاں سے معاشرہ سنورتا ہے۔ تو پہلا میاں بیوی ہیں، ان کا آپس میں سلوک کیسا ہے؟ اور چونکہ کسی کی لڑکی کو مرد لے کے جاتا ہے تو اس کی طرف شریعت زیادہ متوجہ ہے، عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک، ان سے میٹھا بول، ان سے درگزر، کمزور سے کیا لڑنا۔ ایک نوجوان آیا کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی وہ دو مجھے، کوئی تویز دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تویز چلتے ہی نہیں۔ کہنے لگا تو کیا کرو؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک۔ کیا؟ میں نے کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، بس کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بھائی۔ کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آ گیا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھائی کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے؟ آپ نے گامے پہلوان کا نام سنا؟ گاما پہلوان، یہ رستم زمان کا ٹائٹل اس نے لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا۔ ایک امریکہ کا پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا۔ یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا، تو سبزی لے رہا تھا تو بھاؤ تاؤ پہ کوئی بات بڑھ گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، تو اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا، تو اس نے پگڑی کھولی اور یوں نیچے سے اس کو بل دے کر یوں باندھی اور چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے مڑکو جیا بندہ تو مار گیا، وہ تسی چپ کر کے ٹر پے ہو؟ وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتی۔ وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں؟ وہ تو پھونک مارتا تو اڑ جاتا۔ میں کہا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ میں کہا بے وقوف، اور تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے میری بات پہ عمل کرو۔ 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولوی صاحب عجب ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے لقمہ منہ میں ڈالا، ادا منہ تھے کھلے ہی رہ گیا۔ اس نے کہا یہ تمہیں کسی اور نے پٹی پڑھائی ہے، تو نہیں کر سکتا، مجھے بتا کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے تو مولوی طارق جمیل نے بتایا۔ کہا اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے شروع کر دی میرے لیے کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی۔ اب گھر کی زندگی کو پیسے سے خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی اللہ کی قسم۔ گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی تو دفتر بھی خوشگوار ہوگا، اور گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق آئیں گے تو زندگی پروان چڑھے گی۔ جو کہ میرے سامنے مرد عورتیں ہوتی تو میں عورتوں کے حقوق کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بتا تھا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامند کو کرے، لیکن زیادہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں احادیث میں وہ مردوں کی طرف خطاب زیادہ ہے، چونکہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ ذمہ دار بنتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی،
تو آپ ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. ایک دفعہ حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں خنجروں کے ساتھ, تو آواز سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ حبشیوں کا رقص دیکھنا ہے. وہ رقص کر رہے تھے ان کے ساتھ, خنجروں کے ساتھ. ہمارے بچپن میں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا, چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو اس وقت ہمارے یہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے تو ہم مغرب کے بہت سورے چاندنی راتوں میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے چھوٹے. تو پھر یہ اس کو ہم گتکا کہتے تھے, گتکا. تو اب نے کہا اچھا آ جاؤ, تو ان کو پیچھے کھڑا کیا, اونٹ بن گئے اور آپ سامنے کھڑے ہو کر تماشا دکھانا شروع کرتے. ورنہ آپ کہتے تو نبی کی بیوی ہو کر لایانی کر دی, چل بیٹھ قرآن پڑھ. کھڑے کھڑے آپ تھک گئے. آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں, کہنے لگے نہیں بس نہیں, ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو پھر آپ کھڑے کھڑے آپ یوں سہارا لے رہے تھے, تھک کے نا, کھڑے کھڑے یوں ہو جاتا, پھر تھوڑے دیر بعد یوں ہو جاتا, چونکہ تھک, پھر تھوڑے دیر بعد یوں ہو جاتا, جب تک حضرت ام عائشہ نے نہیں فرمایا بس آپ کھڑے رہے. یہ کائنات کہ افضل ترین ہستی رحمت للعالمین. پھر دوسری اکائی بنتی ہے ماں باپ. اس کے بعد ماں اور باپ کا روپ انسان دھارتا ہے. تو پہلا حق اولاد کا ہے, پہلا حق ماں باپ کا نہیں, کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں جو گود میں ہے کہ میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے. اسے صحیح تعلیم دینا اور اسے انسانیت سکھانا ماں باپ کے ذمہ ہے. سکھائیں اسے اے لیول او لیول, اور توقع کریں کہ اماں ابا کو بھی مانے تو وہ کیسے مانے گا. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس, کہا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے. انہوں نے کہا جی میری بات سن. کیا کہا ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے, پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے. آپ نے کہا ہاں, تو ذرا بتا دیں. تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے, دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے, تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لو. اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی, مجھے اچھی ماں نہیں دی. پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان, جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو. پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دیا. وہ بے وقوف, پہلا مجرم تو ہے. وہ تو ایک پتھر ہے, اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے, نہ تراشیدہ وہ پتھر ہے. تو پہلی گود ماں باپ ہیں. اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو, بیٹھنا ہو. اس کو کاروبار سے فرصت نہیں, وہ تھک تھکا کے آتا ہے, وہ کیسے کونسلنگ کرے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ. اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے, استاد کا نہیں. استاد تو بعد میں آتا ہے, پہلا درس ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا, اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا جس کی تراش خراش. اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں, سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے. نصیحت تھوڑی ہو, محبت زیادہ ہو. ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی ہے, وہ پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام. ذہن سازی نہیں ہوتی, اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو, ادھار خریدا ہو, وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتے. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار پہ. اور ہوس زیادہ ہے, اسباب تھوڑے ہیں. تمنا زیادہ ہے, اسباب تھوڑے ہیں. تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا ہے. کن قانعا تکن اغنى الناس, قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جا. 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے, 15 برس ماں باپ کو. 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی. یہ 15 سال بچے اور بچی کے, ان پر لگاؤ زور,
کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو، پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ۔ لیکن ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا؟ ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں، تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے، لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی، امیر کی، ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے، سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی، ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل، وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں۔ کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں، میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو ورنہ تھوڑی ہرے لے لڑائی ہونی۔ اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر، وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی ہے، تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوئے سر اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اے ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہ جاتا۔ اگر میں کی کرا ہوں، میری مجبوری، کوئی پیچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کرا۔ تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دے گی۔ اس فون نے اخلاق برباد کر دی ہیں، گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق۔ یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہو تو اب تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے۔ کیوں بھائی بیوی دا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ ہوئے 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 بڑے خوش ہوئے۔ بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو اس نے چل نہیں، جو مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تھا بٹا، میرا موبائل تھا بٹا۔ میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو، پھر اولاد کو، پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتی۔ لیکن جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی۔ کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا۔ آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے، 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دی۔ وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی۔ سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا۔ زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں کیا۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی۔
مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا جو ماں کی عمر کیا تھی 25 سال. باپ کب فوت ہوئے 25 برس, ماں کب فوت ہوئی 25 برس. اور 3 افراد, ام ایمن خادمہ والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک موت کا وار ہوا ہے, ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو, ممکن ہے جو کچھ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا